2019 ختم ہو جائے، لوگ عیاشیوں میں ناچ رہے، انہیں پتہ نہیں ان کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، موت سے تم قریب ہو رہے ہو، اور پتہ نہیں کتنے ہیپی نیو ایئر اسی رات کو ہی مر جاتے ہیں، اسی رات کو ہی ان کے ڈولے نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج کی رات میرے موت کا پیغام لے کے آنے والی۔ آج مجھے یہ فخر ہے اس بات پر، خاص طور پر ہمارے نوجوان پاک سائڈ کے، اقصی مسجد کی ہماری نوجوانوں کی کمیٹی، لگن سرا کی نوجوانوں کی کمیٹی، اللہ انہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے کہ سال کا اختتام ختم ہونے والا ہے، اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پوری خواتین ذکر الہی میں جمع ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 1 سال کو اللہ کے ذکر پر ختم کیا ہے، تو مولا ہماری پوری زندگی کے ختم ہونے کے وقت بھی اپنے ذکر پر ختم کرے گا۔ جب ہماری آخری سانسیں آ رہی ہوں، ہماری آخری سانسیں، اور جس وقت ہماری جان اکھڑنے کے قریب ہو، دل کی دھڑکنیں بند ہونے والی ہو، مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ پیغام بھیجے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اے فرشتوں جاؤ اس کی زبان پر میرا ذکر جاری کر دو، اس لیے کہ اس کی زندگی میں جب بھی سال ختم ہونے والا ہوتا تھا، یہ میرے ذکر میں جمع ہو جاتا تھا، یہ میرے ذکر میں آ جاتا تھا، اب اس کی پوری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کی زبان پر میرا ذکر جاری کرو، اسے پاک کر کے میں دنیا سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑا عظیم کام کیا ہے، یہ اس اجلاس کو منعقد کرنے میں جتنے بچوں نے کام کیا ہے، یاد رکھو تمہارے ہر قدم پر اللہ برکتیں ضرور عطا کرے گا۔ اس میں نوجوان بچیاں بھی ہیں، میں اپنی تقریر کے اختتام پر، پرمیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کو اپنے وقت پر یہاں ختم کرنا، آخری یہ وقت ہے، میں کچھ اعلانات ضرور کروں گا۔ یہاں پر آپ کو معلوم ہے تمامی عورتوں کو بڑے دنوں سے ہماری یہ کوشش بھی تھی کہ عورتوں کے اندر کچھ کام ہو، اس لیے کہ مردوں میں جو کام ہوا وہ ظاہر ہے، اور عورتوں میں جو کام ہوا اس کو باطن کہتے ہیں، اور جب ظاہر اور باطن صحیح ہو گیا تو اسے اللہ کی ولایت مل جائے گی۔ ظاہر جتنا سفید ہے اتنا ہی باطن بھی سفید ہو جائے، مرد جتنا پرہیزگار ہے اتنی اس کی عورت بھی ہو جائے، تو پھر وہ گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج یہی فکر لے کر کے ہم نے اس اجتماع کی شروعات کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاک سائٹ میں روڈ نمبر 3 پر چند مہینوں پہلے اسی فکر کی وجہ سے ہم نے ایک جامعہ کا قیام کیا، جامعہ ام الخیر، سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر کی ماں کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا، جس میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے میں خود اس میں پڑھانے کی کوشش کرتا رہا، اور کئی بچیاں تقریباً اس میں عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں، دعویٰ کورس بھی کر رہی ہیں، بڑی محنت سے لگن سے پڑھ رہی ہیں، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر کے چلی آتی ہیں۔ ان بچیوں سے بہت ہماری امیدیں ہیں کہ اللہ ان کو قوم کی مصلحہ بنائے گا اور انقلاب کا ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ جو کام تبدیلی کے لیے جامعہ ام الخیر کے ذریعے سے ہوا ہے، اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پورے پاک سائٹ کی اور دیگر جگہوں سے آئی ہوئی عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کے سامنے ایک ایسا کام پیش کریں جو ہر گھر کے لیے سہولت ہو، ہر گھر کے لیے سہولت۔ یہاں میرے سامنے نوجوان بچے بھی ہیں، آپ بھی میری بات پر وعدہ کر سکتے ہیں، عورتوں کو تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کتنی وعدہ کر رہی ہیں، کتنی وعدہ خلافی کر رہی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر مجھ فقیر سے کوئی بات نکلے تو ہمارا محلہ اس پر لبیک ضرور کہتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم کام کو لے کر کے حاضر ہوں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کے پاس ہم ایک ایسا میگزین لائیں گے، ایک ایسا رسالہ، ایک ایسا ماہانہ منتھلی رسالہ جو رومن انگلش میں ہوگا، جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، زبان اردو ہوگی لیکن تحریر رائٹنگ انگلش، جیسے میسیجز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں۔ ایک رسالہ شاید ہو سکتا ہے 30-35 صفحے کا ہوگا، اس کے کانٹینٹس بھی بتا دیتا ہوں۔ تقریباً ایک چیپٹر اس کے اندر صرف اور صرف قرآن کی تفسیر، ایک چیپٹر حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، اولاد کی تربیت سے لے کر عورتوں کی ضروریات، ہر چیز کے لیے۔ تیسرا ایک چیپٹر اس میں شرعی مسائل، فقہی مسائل۔ چوتھا ایک چیپٹر اس میں ہر مہینے میں
اس مہینے میں جتنے بزرگان دین کے عرس آ رہے ہیں ان کی مختصر تعریف کہ یہ ولی کہاں تھے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال کیا اور ان کا عرس کہاں ہوتا ہے. اور پھر ایک چیپٹر اس کے اندر اسلام اور سائنس، اسلام اور سائنس کا کیا میل ہے. سائنس آج اتنی ترقی کر چکا ہے، اس کی ترقی سے اسلام کو فائدہ ہی ہوا ہے، اس لیے کہ جتنی سائنس ترقی کرتا جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ اسلام میں کتنی مضبوط بنیاد ہے، کہ جب سائنس تھا ہی نہیں تب میرے آقا نے اسلام میں یہ ساری چیزیں بتائی. تو وہ ساری چیزیں بھی ایک چیپٹر میں ہم رکھیں گے. پھر ایک چیپٹر اس کے اندر یہ بھی ہوگا طب نبوی، کہ آج بخار آئے، سردی آئے، بہت ساری چیزوں کو فوراً میڈیکل میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں. ہم وہ دوائیاں بھی دیکھیں جو میرے آقا نے استعمال کی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بیمار ہوتے تو کیا سجیشن کرتے، کیا مشورہ دیتے تھے، کس کس بیماری کو حضور نے کیا کیا مشورے دیے. یہ طب نبوی ایک چیپٹر ہم اس میں اس کا بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک چیپٹر روحانی مسائل، یہی جادو ٹونے سحر، لیکن عورتیں اس میں اتنی کچھ نہ ہوں کہ اس میں بابا گیری بھی شروع ہو جائے. یہ بابا گیری والا چیپٹر نہیں رہے گا کہ عورت جائے اور پھر فوراً آ کر کے یہ مسئلہ اس میں لکھ دے کہ میں اپنے مرد کو مٹھی میں رکھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے بھی کوئی عمل بتا دے. میری ساس کو میں ہلاک کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے کوئی عمل بتا. یہ مسائل نہیں. روحانی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ سحر، سفلی، علوی، جادو وغیرہ کے ذریعے سے، نظر بندی کے ذریعے سے گھروں کی برکت کبھی ختم ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا آدمی بستر میں لگ جاتا ہے. تو یہ تمام معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے انشاءاللہ ایک چیپٹر ہم رکھیں گے، لیکن ناجائز مسائل اس میں نہیں، ناجائز محبتوں کے لیے نہیں. تو یہ تمام چیزیں ملا کر کے انشاءاللہ العزیز ایک میگزین، ایک رسالہ، اس کا نام انشاءاللہ عنقریب لانچ ہوگا دی میسیج کے نام سے انشاءاللہ العزیز. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاک سائٹ کے ہر گھر کی عورت اس کی ممبر ضرور بنے. یہ رسالہ گھر میں جائے، اس میں ہم بزرگوں کے واقعات لکھیں، آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں. روزانہ مہینے میں ایک رسالہ خریدنا آپ کے لیے انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے مہینے میں آپ کیبل کے پیسے بھر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے بھر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے اسپیکر کے بھی بھر سکتے ہیں، تو پھر رسالہ کیوں نہیں لے سکتے. یہ عورتوں کے ذریعے سے شروعات ہوگی انشاءاللہ. جیسے ہی یہ کام شروع ہوگا ہم آپ تک پہنچ جائیں گے. اس میگزین کے لیے یہ ایک بڑا اعلان تھا جس کے لیے میں آج اسٹیج پر حاضر ہوا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری تمام آئی ہوئی خواتین ان باتوں پر لپٹ کریں گی انشاءاللہ. اور جامعہ ام الخیر کی طالبہ یہاں بیٹھیں گی کرسیوں پر، آپ ان کے پاس اپنا نام، ایڈریس اور فون نمبر ضرور لکھا کر کے جائیں کہ جس دن بھی یہ رسالہ پرنٹ ہو کر کے آئے گا ہم آپ کے گھر تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد حضرات بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. مرد حضرات بھی اس کے ممبر بنیں گے تاکہ اپنے اپنے گھروں میں یہ کام جاری ہو سکے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل 31 نائٹ ہے، کل 31 نائٹ ہے. پوری دنیا اگرچہ عیاشی کر رہی ہو، لیکن میری بہنیں مجھے امید ہے کہ اتنا سننے کے بعد کوئی پارٹی منانے کے لیے کل رات نہیں جائیں گی، نہ جائیں گی، نہ اپنے گھر کو پارٹی کا مرکز بنائیں گے. یہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کو روکنا شروع کیا، کلب میں مت جاؤ، ڈانس بار میں مت جاؤ، پارٹیوں میں مت جاؤ، شراب جہاں عام ہوتی ہے وہاں مت جاؤ. تو کچھ لوگوں نے اپنے گھر کو ہی ان تمام چیزوں کا اڈا بنا لیا. گھروں میں ہی کیک لائے، گھروں میں ہی موم بتیاں جلائے، گھروں میں ہی شراب لائے. اور یہی سب، وہ تو پہلے والی بلا تو الگ تھی کہ وہاں جا کر کے گناہ کر رہے تھے، اب یہ ڈبل بلا ہے کہ پورا کلب ہی گھر میں لے کے آ گئے. ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں ایسی کوئی واحیات اور خرافات نہیں ہونی چاہیے. اور کل انشاءاللہ 31 نائٹ کو مردوں کا اجتماع ہے روڈ نمبر 1 پر، اور امید ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں شوہروں کو سونے نہیں دیں گی. کل انشاءاللہ مرد حضرات کو وہاں پر بھیجیں گے، اور کل رات ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ.
ہماری کل کی رات ذکر الہی میں گزری مدینہ جامع مسجد میں. دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قدیر جبار خدا ہم سب کو بے برکتی سے بچائے. حجاب کی ہماری بہنوں کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بری بلاؤں اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تمام عورتوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے ادب سے بیٹھ جائیں. مختصر ہم ذکر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في